السلام علیکم محترم حضرات۔ اسرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اسرہ کا لفظ جو ہے کنبہ خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے آپ شناختی کارڈ بھی بناتے اس میں خاندان نمبر لکھتے ہیں، کنبہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ محترم حضرات، عربی زبان میں اسرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عشیرہ کے لیے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ پہلے اپنے خاندان اور قریبی لوگوں کو ڈراؤ۔ تو محترم حضرات، اس اعتبار سے لسان العرب جو ایک مشہور ڈکشنری ہے، اس میں ہے کہ اسرۃ الرجل سے مراد عشیرۃ الرجل، کیونکہ اس سے آدمی قوی ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل بیت ہی، گھر والے لوگ کو بھی بولتے ہیں۔ تاج العروس اس میں ہے کہ اسرۃ الرجل اقارب الرجل من قبل ابیہ، والد کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو اسرہ بولتے ہیں۔ مصباح منیر ایک ڈکشنری اس میں ہے کہ رہط الرجل سے مراد ہے اس کا قوم، اس کی قوم، اس کا قبیلہ۔ اور مختار الصحاح میں ہے کہ اسرۃ الرجل سے رہط الرجل مراد ہے، چاہے وہ اپنی اولاد وغیرہ نہ ہو لیکن وہ لوگوں جن سے وہ قوت حاصل کر سکے۔ پھر محترم حضرات، یہ اسرہ کا جو لفظ ہے نا، یہ صرف بس گھر والوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا، اس کی 3 قسمیں پھر بن جاتی ہے اسرہ، یعنی اس کی جو وسعت ہے نا 3 نوع کی طرف ہے۔ 3 نوع کی اسرہ اور خاندان اور کنبہ جو ہے لوگ جانتے ہیں۔ ایک خاندانی اور کنبہ اور قبائلی چیز ہوتی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آدمی بہت سارے لوگوں کو اسرہ اور اپنا خاندان سمجھتے ہیں، جیسے پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں والے لوگوں کو بھی لوگ خاندان بولتے ہیں۔ اور ایک جو ہے محترم حضرات، اپنے جو اقارب رشتہ دار اعزہ ہوتے ہیں، عزیز، ان کو بھی لوگ جو ہے کبھی کبھی خاندان شمار کرتے، جسے آپ نے دیکھا ہوگا غمی، فوتگی اور خوشی کے موقع پر ان کو حاضر ہونا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آدمی صرف نفقہ خرچہ کماتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ بچے ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، بھائی تو اسے بھی جب بڑے ہو کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اسرہ ہے نا، خاندان، یہ 3 قسم پر ہے۔ ایک ہے اسرہ قانونی خاص کے اعتبار سے، جو قانونی لیول ہے، کہ جب آپ قانونی لیول سے کوئی بات کریں گے نا خاندان کی، تو پھر اس سے زوجین مراد ہوتے ہیں اور ان کی اولاد مراد ہوتی ہے، یعنی بیوی اور خاوند، جب کوئی معاملہ پیش آ جائے، اور پھر ان کی جو اولاد لڑکیاں لڑکے۔ اور ایک ہے اس طرح قانون واسع کے اعتبار سے، وسعت کو اگر دیکھا جائے تو وسعت کے اعتبار سے جو ہے محترم حضرات، زوجین، اولاد اور ذوی القربہ، رشتہ دار جن کو آپ عزیز و اقارب کہتے ہیں، اعزہ، اقربا، وہ اس میں شامل ہے۔ اور عام معنی کے اعتبار سے اسرہ جو ہے وہ سب لوگوں کو بولتے جو آپ کی قریب ہو، اور ایک جیسے ہو، لسان والے ہو، ایک زبان والے ہو، ایک طرز و طور اور ایک طریقے والے ہو۔ تو جو ہمارا معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی، اس کو بھی ہم خاندان بولتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، ساری طریقے ان سے ہمارے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر ادھر خرابی ہو تو آدمی کا گھر بھی اس سے خراب ہو جاتا ہے، اولاد بھی خراب ہو جاتی ہیں، سب پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔